سب سے بڑا گناہ جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا، چاہے 1 حج کرو یا 1000 حج کرو، چاہے 100 بار توبہ کرو، چاہے 10,000 بار توبہ کرو، مکہ جا کر توبہ کرو یا مدینہ جا کر، ایک ایسا گناہ جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا، اور وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ واقعہ گزشتہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کا ہے جو کہ بڑا نافرمان تھا، اتنا کہ شہر والوں نے بیزار ہو کر اسے شہر سے بدر کر دیا۔ چلتے چلتے وہ ایک پروانے میں جا پہنچا، حالات کی تنگی اس پر پڑی، کھانا پینا ختم ہوا، پھر بیماری نے آ لیا، یہاں تک کہ مرض الموت میں گرفتار ہوا۔ ایسے میں اس نے اللہ کو پکارا، اے وہ ذات جو معاف کرے تو گھٹتا نہیں اور عذاب دے تو بڑھتا نہیں، اے اللہ اگر مجھے معاف کرنے سے تیرے ملک میں کوئی کمی آتی ہو یا مجھے عذاب دینے سے تیری سلطنت میں اضافہ ہو تو پھر میرا کوئی سوال نہیں۔ اے میرے رب، ساری عمر تیری نافرمانی میں کٹ گئی، آج تک کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ اے میرے رب، میرا آج کوئی سنگی ساتھی نہیں رہا، میرا آج سے تیرے سوا کوئی سہارا نہیں رہا، سب ناطے رشتے ٹوٹ گئے، آج میرے جسم نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا، تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو مجھے معاف فرما دے۔ اے میرے رب، مجھے معاف فرما دے کہ میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ تو غفور الرحیم ہے۔ اسی حال میں اس کی جان نکل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ، میرا ایک دوست فلاں جنگل میں مر گیا ہے، اس کے غسل کا انتظام کرو، اس کا جنازہ پڑھو اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ آج جو شخص اس کا جنازہ پڑھے گا اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کروا دیا، لوگ بھاگے جنگل کی طرف کہ دیکھے کون اللہ کا دوست مر گیا۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ یہ وہی شخص ہے جسے لوگوں نے شہر سے نکال دیا تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ تو بہت بڑا گناہ گار شخص تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا دوست ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کیا، اے اللہ، یہ تو گناہ گار شخص تھا، ہماری نظر میں آخر اس میں ایسی کون سی بات تھی کہ یہ تیرا دوست بن گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ واقعی ایسا ہی تھا جیسا آپ لوگ کہہ رہے ہیں، میں نے اسے دیکھا کہ یہ ذلیل ہو کر، فقیر ہو کر تنہائی میں مر رہا ہے، آج اس کا کوئی دوست یار نہیں تھا، کوئی اس کی پکار سننے والا نہ تھا، نہ ہی اس کی پکار کا جواب دینے والا۔ پھر اس نے مجھے پکارا، تم ہی بتاؤ کہ کیا میری غیرت یہ گوارا کر سکتی تھی کہ میں بھی اس کی پکار کو نہ سنوں؟ مجھے میری عزت کی قسم، اگر وہ اس وقت پوری انسانیت کی بخشش کی دعا مانگتا تو میں سب کو معاف فرما دیتا۔ دوسرا واقعہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عورت کا ہے جس سے زنا سرزد ہو گیا۔ صحیح مسلم میں حضرت سیدنا عمران بن حسین سے روایت ہے کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اسے زنا کا حمل تھا۔ وہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ کام یعنی زنا کر بیٹھی ہوں جس پر حد واجب ہوتی ہے، آپ مجھ پر حد قائم فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی کو بلا کر ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور جب واضح حمل ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ پھر ایسا ہی ہوا، یعنی واضح حمل کے بعد ولی اسے لے کر حاضر خدمت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے اس کے کپڑوں کے ساتھ باندھ دیا جائے تاکہ سطر نہ کھلے، پھر اسے رجم کر دیا گیا۔ بعد ازاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی تو حضرت سیدنا عمر فاروق عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھ دی حالانکہ اس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ اس پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی یہ توبہ اہل مدینہ کے 70 افراد پر تقسیم کر دی جائے تو انہیں بھی کافی ہو جائے، یعنی ان کی مغفرت ہو جائے۔ اور تو نے اس سے افضل کوئی توبہ دیکھی ہے کہ اس نے اپنی جان محض اللہ کی خوشنودی کی خاطر قربان کر دی۔ تیسرا واقعہ امت مسلمہ کی ابتدائی دور کے ایک بزرگ کا ہے جن کا نام ہے حضرت فضیل بن ایاس رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بہت نامور محدث اور مشہور اولیاء کرام میں سے ہیں۔ یہ پہلے زبردست ڈاکو تھے۔ ایک مرتبہ ڈاکہ ڈالنے کی غرض سے کسی مکان کی دیوار پر چڑھ رہے تھے کہ اتفاقاً اس وقت مالی مکان تلاوت قرآن مجید میں مشغول تھا۔ اس نے یہ آیت پڑھی، ترجمہ: جو لوگ ایمان لے آئے ہیں کیا ان کے لیے اب بھی وقت نہیں ہے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور جو حق اترا ہے اس کے لیے پسیج جائیں؟ جو ہی یہ آیت ان کی سماعت سے ٹکرائی تو خشیت الہی سے تھر تھر کانپنے لگے اور بے اختیار منہ سے نکلا، آ گیا میرے رب، اب اس کا وقت آ گیا۔ چنانچہ روتے ہوئے دیوار سے اتر پڑے اور ایک سنسان کھنڈر نما مکان میں جا بیٹھے اور مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر آپ نے سچی توبہ کی اور توبہ کی پختگی کی خاطر ارادہ کیا کہ آپ ساری زندگی بیت اللہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت
عبادت میں گزاروں گا۔ وہاں علم حدیث پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ اپنے وقت کی بلند پایہ محدث بنے۔ گناہ گاروں کی توبہ کے ایسے بے شمار واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ ماضی قریب میں دیکھا جائے تو مشہور پاکستانی کرکٹرز جو کہ گلیمر کی دنیا میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کے رجوع الہی اللہ کے واقعات بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔ ایک اہم ترین واقعہ مشہور گلوکار جنید جمشید کا ہے، جس نے شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے کے باوجود گانا بجانا چھوڑ کر اللہ سے تعلق جوڑ لیا۔ آج اللہ نے اسے دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ کہیں نوح و لوط علیہ السلام جیسے انبیاء کی بیویاں جہنم کا ایندھن بن رہی ہیں، تو کہیں فرعون جیسے دشمن دین کی بیوی آسیہ اسلام قبول کر کے جنت میں خاتم المرسلین کی زوجیت کا شرف حاصل کر رہی ہیں۔ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سردار چاچا ابو لہب جہنم کے پست ترین درجات میں گر رہا ہے، تو کہیں بلال رضی تعالیٰ عنہ جیسا غلام ابن غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ قرآن نے کلیئر بتا دیا ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق سب سے بڑا گناہ جس کی معافی نہیں شرک، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کرنے کو معاف نہیں کرتا، لیکن اس کے سوا جسے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ شرک کی اقسام: شرک اکبر، بڑا شرک اللہ کے علاوہ کسی کو معبود ماننا، بتوں، قبروں، ستاروں یا کسی مخلوق کی عبادت کرنا، جادو، کہانیت اور ٹونے ٹوٹکوں پر عقیدہ رکھنا۔ شرک اصغر، چھوٹا شرک، ریا دکھاوے کے لیے عبادت کرنا، کسی چیز کو منحوس سمجھنا، جیسے کالی بلی کا کسی دن کو برا ماننا۔ کیا شرک کی معافی ممکن ہے؟ اگر کوئی شخص شرک پر مر جائے اور توبہ نہ کرے تو اس کی معافی نہیں، لیکن اگر وہ توبہ کر لے اور سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دو اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ دیگر سنگین گناہ جن سے بچنا ضروری ہے: قتل ناحق، سود کھانا، والدین کی نافرمانی، زنا، جھوٹی گواہی دینا۔ لیکن ان گناہوں پر بھی اگر سچی توبہ کی جائے تو اللہ رحیم و کریم معاف فرما دیتے ہیں۔ شرک وہ واحد گناہ ہے جسے اللہ ناقابل معافی قرار دیتے ہیں، بشرطیہ کہ انسان اس پر اڑا رہے اور توبہ نہ کرے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ شرک سے بچے اور خالص اللہ کی عبادت کرے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے گناہ کا احتمال رہتا ہے۔ جب کبھی انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ فوری طور پر توبہ کر لے تو یہ غلطی اور گناہ کا بہترین تدارک ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ پر شرمندہ ہو اور آئندہ سے اس گناہ سے اجتناب کا مکمل ارادہ ظاہر کرے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں توبہ نصوحاً کہا جاتا ہے، یعنی حقیقی توبہ۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے بھی چوک ہوئی تو انہوں نے رو رو کر خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگی۔ خدا نے ان کی معافی کو قبول کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ اس کے مقابلہ میں شیطان سے بھی گناہ ہوا، مگر اس نے گناہ پر کوئی شرمندگی کا اظہار نہ کیا بلکہ گناہ پر ڈٹ گیا، تو خدا تعالیٰ نے اس کو قیامت تک راندہ درکار کر دیا۔ صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہ میں سے بھی کئی بشری کمزوری کی وجہ سے گناہ سرزد ہوئے، مگر انہوں نے گناہ پر ایسی شرمندگی اور ایسی ندامت کا اظہار کیا کہ ان کی توبہ پر فرشتے بھی رشک کرنے لگے۔ صحابہ کرام کی توبہ کے کئی واقعات کتابوں میں درج ہیں، مگر حضرت ثعلبہ کی توبہ ایک منفرد توبہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے قارئین بھی اس کو پڑھیں اور سبق حاصل کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت ہے کہ ایک انصاری نوجوان نے اسلام قبول کیا جس کا نام ثعلبہ بن عبد الرحمن تھا۔ یہ نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسی کام کے لیے بھیجا تو اس نے گزرتے ہوئے ایک انصاری کے گھر جھانک لیا تو اندر عورت غسل کر رہی تھی۔ اب اس نوجوان کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس حرکت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع ہو جائے، لہٰذا خوف اور شرمندگی کے باعث وہ واپس بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوا اور وہاں سے بھاگ کر مدینہ کے پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا۔ جب اسے غائب ہوئے 40 روز گزر گئے تو حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور فرمایا، اے محمد، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے، اور یہ کہ آپ کی امت کا ایک شخص ان پہاڑوں کی اوٹ میں چھپا مجھ سے پناہ کی درخواست کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور حضرت سلیمان فارسی سے فرمایا کہ تم دونوں جاؤ اور اس نوجوان ثعلبہ کو تلاش کر کے میرے پاس لاؤ۔ یہ دونوں حضرات مدینہ منورہ سے ان پہاڑوں کی طرف تلاش میں نکلے تو راستہ میں مدینہ منورہ کے زفانہ نامی ایک چرواہے سے ملاقات ہو گئی تو اس سے پوچھا کہ کیا تم نے ان پہاڑوں کے دامن میں ثعلبہ نامی کسی نوجوان کو تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا کہ شاید آپ لوگ جہنم کے ڈر سے بھاگے ہوئے نوجوان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ ان حضرات نے کہا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ جہنم سے بھاگا ہوا ہے؟ چرواہے نے کہا، وہ اس لیے کہ جب آدھی رات گزرتی ہے تو وہ اپنی پیشانی
پر ہاتھ رکھے پہاڑوں کے دامن سے نمودار ہو کر اس طرح صدا لگاتا ہے، اے کاش تو میری روح کو بھی روحوں میں قبض کر لیتا اور جسم کو جسموں میں، اور مجھے فیصلے کے دن کے لیے موخر نہ رکھتا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں، ہم اسی نوجوان کی تلاش میں ہیں۔ تو چرواہا انہیں پہاڑوں کی طرف لے کر چلا، یہاں تک کہ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو وہ نوجوان حسب معمول اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے نمودار ہوا اور وہی الفاظ دہرائے کہ اے کاش تو میری روح کو بھی روحوں میں قبض کر لیتا۔ اس دوران حضرت عمر نے جھپٹ کر اسے گود میں اٹھا لیا اور اس نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گناہ کے بارے میں معلوم پڑ گیا ہے؟ فرمایا یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ کل شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یاد کیا، پھر مجھے اور سلمان کو تمہاری تلاش میں بھیج دیا کہ جاؤ سلبہ کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ اس نے کہا کہ پھر ایسا کرو، مجھے اس وقت بارگاہ اقدس میں لے چلو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوں۔ حضرت عمر اور سلمان فارسی اس کو ساتھ لے کر چلے اور پیچھے صف میں کھڑا کر دیا۔ ثعلبہ نے جب حالات نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ سلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات سے ثعلبہ کے بارے میں پوچھا تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رہا ثعلبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہلایا تو وہ ہوش میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا تجھے کس چیز نے مجھ سے غائب کر دیا تھا؟ عرض کیا میرے گناہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا۔ آپ نے اسے تسلی دی اور اسے اپنے گھر جانے کا حکم فرمایا، جس کے بعد یہ نوجوان 8 روز تک بیمار پڑا رہا۔ اطلاع ملنے پر حضرت سلیمان فارسی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احساس گناہ نے ثعلبہ کو بیمار کر ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ابھی ثعلبہ کی عیادت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور اس کا سر اپنی گود میں لے لیا۔ آپ نے فرمایا اس وقت تم کیا محسوس کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے جسم کے گوشت، میری کھال اور ہڈیوں کو چونٹیاں سی کاٹ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے رب کی طرف سے مغفرت کا پروانہ اور بس۔ حضرت جبرائیل نے نزول فرمایا اور فرمایا اگر میرا یہ بندہ زمین کی مقدار بھر بھی گناہ کرتا تو میں اسے مقدار میں اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ اس کا استقبال کرتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ کو اللہ کا یہ پیغام دیا تو اس نے ایک چینک کے ساتھ جان دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ کی تجہید و تکفین کا حکم فرمایا اور نماز جنازہ کے بعد اسے لے کر نکلے۔ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے انتہائی احتیاط کے ساتھ پورا پاؤں زمین پر رکھنے کے بجائے پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ تدفین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا، وجہ یہ تھی کہ ثعلبہ کے جنازے کے ساتھ چلنے کے لیے آسمان سے اس قدر فرشتے نازل ہوئے کہ زمین پر پاؤں رکھنا مشکل تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے بچنے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔